گران تجارت اور امریکہ کا پاکستان کو دھمکیاں دینے کا فیصلہ۔ اور اس کے برعکس جناب محسن اختر کیانی کے چیف جسٹس کے ریمارکس، جج ابو الاسناد کی تبدیلی۔ اور اس کے برعکس جناب کھیل کے میدان میں پاکستان کا چوتھا T20 میچ، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ اور جناب سابقہ وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا، اس کے بارے میں ہم اہم گفتگو کریں گے۔ اور ایران کے صدر جناب سید ابراہیم رئیسی کا پاکستان کا دورہ مکمل 3 دن کا دورہ تھا، اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اور اس کے برعکس جناب نون لیگ کے رہنما صاحب کے گورنر زبیر صاحب کے ایک اہم اسٹیٹمنٹ جاری ہوا، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ اور جناب امریکی رپورٹ اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں اس ولاگ کے اندر بات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد ارشد پرنس۔ دوستو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان میں جو چند اہم خبریں ہیں ان پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے اس پر چلو ہم پہلے بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، براہ مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی جو نئی اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ تک شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو جناب ایران اور پاکستان کی تجارت، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جناب 3 روز کا جو دورہ تھا ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کا، وہ کر کے گئے۔ اس پر جناب مختلف جناب سیاسی رہنما اور جناب جو ہمارے ریاست کے افسر، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی اور جناب مختلف تجارتی معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے۔ اس پر جناب جو امریکہ کے وزارت خارجہ ان کا جناب شدید رد عمل آیا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ یہ جو تجارتی معاہدے کرنے جا رہے ہیں، ان پر جناب پاکستان کو دھمکیوں کے حوالے سے، ان کے پابندیوں کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو آنے والے دور کے اندر جناب پابندیوں کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اس پر جناب شدید رد عمل جو ان کا ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کو، مزید ان کے بارے میں وہ پاکستان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جو کمپنیاں پاکستان کو یا اور کسی ملک کو جناب بلاسٹنگ میزائل یا اس قسم کے جناب شدید ترین جو میزائل ہیں ان کے جناب کچھ اسپیئر پارٹ لاحق کرتی ہیں، تو ان پر ہم نظر رکھیں اور ان پر مزید ہم پابندیاں بڑھائیں گے۔ جیسے جناب 3 چائنیز کمپنیاں اور ایک بیلاروس، اس کمپنی پر امریکہ نے پابندی لگا دی جو پاکستان کو بلاسٹنگ میزائل کے پرزے فراہم کرتی تھی۔ اس کے بارے میں جناب امریکہ کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور یہ اسٹیٹمنٹ جناب ایئر وے نیوز کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور جناب جو دوسری سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ جناب چیف جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، انہوں نے جناب ایک سفارش کر دی ہے کہ جناب سیفر کیس میں عمران خان کے اوپر جو سیفر کیس تھا، اس میں جناب جو سزا سنائی تھی جس چیف جسٹس نے، وہ تھا جناب جج ابو الاسناد، اس کی جناب تبدیلی ہو رہی ہے ابھی۔ محسن اختر کیانی صاحب نے جناب یہ سفارش کی ہے کہ جناب ان کو جناب، کیونکہ پہلے جب ان کو لاہور ہائی کورٹ سے جناب اٹھا کر ادھر جناب لگایا گیا تھا سیفر کیس کے اندر، ان کی جناب تبدیلی کی گئی، لیکن اس کے بارے میں محسن اختر صاحب نے جناب یہ کہا کہ اب انہیں جناب ان کی خدمات جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کو ہی ٹرانسفر کی جائے، لہٰذا ان کو واپس ان کی جگہ جناب جہاں پر خدمات ان کی دی جاتی تھیں وہیں پر ان کو ٹرانسفر کیا جائے۔ صبح جناب میں منصور خان کا پروگرام سن رہا تھا، اس کے اندر جناب منصور خان نے جناب یہ بلا 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ابھی جناب جو ہے نا پی ٹی آئی کو تھوڑی سی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب کل 2 دن پہلے جناب جو عمران خان کے سابقہ وفاقی کابینہ ہے ان کے تمام کے نام ECR سے نکال دیے گئے ہیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے۔ اور جناب اس کے برعکس کچھ سزائیں بھی معطل ہوئی اور مزید آگے یہ سلسلہ جاری رہ بھی سکتا ہے۔ اس لیے جناب مزید جو تیسری ٹھنڈی ہے وہ جو جناب جج ابو الاسناد کی تبدیلی بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ جناب منصور خان کے ریمارکس تھے۔ اور جناب اس کے برعکس کھیلوں کے میدان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جناب پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جو ایک تکڑا مقابلہ ہوا جناب چوتھا T20، اس میں جناب پاکستان نے 20 اوور کے اندر 192 کے راؤنڈ باؤٹ ٹارگٹ دیا، اور اس میں جناب جو محمد رضوان ہیں ان کی جناب 98 رنز کی جناب ایک پہاڑ کی اننگز کھڑی تھی، لیکن اس کے برعکس جو جناب نیوزی لینڈ کی اننگز دیکھنے کو ملی نا، اس میں جناب آج کچھ پاکستان کے بولر بھی چینج ہوئے تھے، جس میں جناب حارث رؤف، اماد وسیم اور احسان اللہ، ان تینوں کو جناب پاکستان کے لایا گیا۔ اور جناب نسیم شاہ اس کے ہٹ کر عباس فریدی اور چاچو افتخار صاحب، ان کو آج تبدیل کیا گیا تھا۔
تو جناب خوب اچھی طرح پھینڈا لگایا اور 4 وکٹ غالب ان کے تھے، تو انہوں نے جناب اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا 192 کا بھی. اور جناب چوتھا جو T20 کا میچ ان پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ نے اپنے نام کیا ہے. اور اس کے بعد جناب سابقہ وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا. ان کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق جناب انہوں نے کہا کہ جناب نون لیگ میں بدقسمتی سے حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں ہے، بہت کم صلاحیت ہے. اور انہوں نے جناب مزید کہا کہ جناب یہ جو بھی نون لیگ کے پاس حکومت ہے نا، یہ چند دن کی مہمان ہے اور کسی بھی وقت گر سکتی ہے. اور مزید ان کے جناب ریمارکس تھے، وہ جناب آپ ایئر نیوز پر جا کر چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جناب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا جو دورہ، وہ 3 دن کا دورہ تھا پاکستان کے اندر، تو وہ جو ان کا دورہ تھا وہ مکمل ہوا پاکستان میں. تو سب سے پہلے جناب وہ اسلام آباد آئے، انہوں نے جناب وہاں پر وزٹ کیا اور جناب وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ان کا جناب پرجوش طریقے سے استقبال کیا گیا اور ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. وہاں پر جناب جنرل عاصم منیر سے بھی ان کا ملاقات ہوئی، جناب شہباز شریف سے بھی، وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد جناب کل وہ لاہور تشریف لائے. لاہور کا انہوں نے دورہ کیا. جناب سب سے پہلے جناب انہوں نے جناب حضرت علامہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے دربار پر انہوں نے حاضری دی. وہاں پر جناب ان کے جناب کچھ چند ریمارکس تھے. جناب ایران اور پاکستان میں جناب شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی شاعری کو بہت پسند کیا جاتا ہے. اور جناب دونوں ملکوں میں جب میں ادھر آیا تو مجھے معلوم بھی نہیں ہوا کہ مجھے جناب ذرا بھی ان کے بیگانے پن کا احساس معلوم نہیں ہوا. پھر انہوں نے جناب جی کالج یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وہاں پر جناب ایک جو تشنائیہ تھا وہاں پر انہوں نے خطاب کیا، جو وہاں پر انہوں نے استقبال میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر جناب سید ابراہیم رئیسی نے خطاب کیا. اس کے بعد جناب وہ جناب یہاں سے فلائٹ سیدھی پکڑی اور وہ چلے گئے جناب کراچی میں. جناب جو ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ انہوں نے جناب اور جناب جو وہاں کے گورنر صاحب کامریڈ سوری صاحب انہوں نے جناب ان کا استقبال کیا. اور جناب وہاں پر جناب انہوں نے سید ابراہیم رئیسی صاحب نے جناب قائد اعظم کا جو مقبرہ جو قبر ہے وہاں پر بھی انہوں نے حاضری دی. اور وہاں پر بھی جناب سید ابراہیم رئیسی صاحب نے جناب ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اس کے بعد جناب انہوں نے وہاں پر اپنے خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جناب لاہور کے اندر میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرنا چاہتا تھا لیکن بس کچھ ٹائم ہی نہیں ملا. تو اس کے بعد جناب انہوں نے جو چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جناب مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور جناب تجارتی اور اقتصادی امور پر بات چیت ہوئی اور جناب مختلف دستخط بھی وہاں پر آنے ملے ہیں. لیکن اس کے برعکس جناب کچھ چیزیں سامنے رپورٹ ہو رہی ہیں کہ اچھا دیکھا جائے نا کہ کل انہوں نے جناب پورے کراچی کو بند کر دیا تھا اور مکمل طور پر ایک یعنی کہ کل بھی ایک چھٹی تھی مکمل کراچی کے اندر. یہاں پر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر یہاں پر ہاں یہ صورت ضرور ہے کہ اسرائیل اور ایران کے ایک جنگی صورتحال تعلقات ان کے کشیدہ ہیں. اور اسی دوران جناب ان کا جو صدر ہے وہ پاکستان کا دورہ کرتا ہے، اس کو جناب فل پروف سیکیورٹی دینا پاکستانی آرمی اور پاکستانی سیکیورٹی اداروں کا حق ہے. لیکن اس کے برعکس ایک پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے اور جناب پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو جناب ایک دن کے لیے پورے شہر کو بند کر دینا یہ ہمارے الفاظ میں بہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں نا وہ جاتے ہیں سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہ پورے جدہ کو کیسے بند کرتی ہے. وہاں کے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہونا کہ پاکستان کا وزیر اعظم سعودی عرب کے دورے پر آیا ہوا ہے. کسی کو معلوم بھی نہیں ہونا، باتیں اور چلے جاتے کئی آئے کئی گئے. لیکن اس کے برعکس پاکستان کے اندر آئے اور جناب وہاں پر جناب پورا شہر بند کر دیا. خیر بہرحال یہ ہر آدمی اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو ہم نے آپ کے سامنے یہ رپورٹ رکھی ہے. تو جناب ان کا دورہ مکمل ہوا اور یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوئیں اور پھر جناب وہ آج ان کو جناب بیک اپ کرنے کے لیے جناب جو سندھ کے گورنر اور جناب وزیر اعظم وہاں کے جناب انہوں نے جناب ان کو بیک اپ کیا اور جناب ان کو جناب وہاں پر جا کر ان کی فلائٹ پر سوار کیا. اس کے بعد جناب نون لیگ کے رہنما جناب سابقہ گورنر ان کے محمد زبیر صاحب ان کا ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے. تو میں اس اسٹیٹمنٹ کو جب میں نے سنا ہے نا تو مجھے ایک بڑی حیرت ہوئی ہے. میں نے کہا اسٹیٹمنٹ تو انہوں نے دے دیا ہے جس طرح منصور خان یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ٹیبل پڑا ہے اس کی دونوں سائڈ پر کچھ لوگ کھیلتے ہیں. تو آج یہ معلوم ہوا کہ جو صحافی برادری ہے نا ہماری صحافی برادری
وہ بھی ٹیبل کی دونوں سائڈ پر کھیل رہی ہے. بڑے مسافروں کو دل فریب نظارے یہاں پر مل رہے ہیں. کچھ جناب ان کے اسٹیٹمنٹ کیسے لے کر بیان کر رہے ہیں, کچھ کس طرح سے بیان کر رہے ہیں. کچھ جناب جو اینٹی, کوئی صافی اینٹی عمران خان ہے, کوئی صافی اینٹی نواز شریف, ان کے اینٹی مسلم لیگ نون کا کہہ لو. تو جناب سارے مطلب اپنے اپنے جناب لفافے کسے ہوئے جناب انجوائے کر رہے ہیں جناب انہوں نے اس بیان کو. تو جناب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے رہنما سابقہ گورنر صاحب جناب وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے ایئر و نیوز پر. تو وہاں پر گفتگو کے دوران کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے قرآن مجید پر حلف اٹھا کر, من کے قسم اٹھا کر یہ کہا ہے کہ جناب عدم اعتماد میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور نہ نواز شریف کو باہر نکالنے میں میرا کوئی ہاتھ ہے. تو یہاں پر جو گورنر سابقہ گورنر محمد زبیر صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ جناب میں ان کی بات پر بالکل یقین نہیں کرتا کہ بالکل جناب جو باجوہ صاحب ہیں انہی نے جناب نواز شریف کو باہر بھجوایا اور انہی نے جناب عدم اعتماد میں ہمارا مکمل طور پر ساتھ دیا ہے. یہ تھے جناب الفاظ جناب سابقہ گورنر محمد زبیر صاحب کے. لیکن یہاں پر جناب جو عمران ریاض خان ہیں انہوں نے اپنا ایک موقف بیان کیا ہے, اور منصور خان اور باقی اتنے بھی صحافی ہیں ان کی اپنے انالیسز آ رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے مکمل طور پر جو لب لباب ہے نا اس چیز کا, تو ان کا جو یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس کو ایسے ہم لوگ جانے نہیں دیں گے. اس کے اندر کوئی بات ضرور ہے. انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں. اس کے برعکس جناب یہ ویڈیوز چل رہی تھی تو جناب جو خواجہ آصف صاحب ہیں پاکستان کے وزیر دفاع, وہ بھی ادھر سے گزر رہے تھے. تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ یہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں تو جناب آپ سے بھی جنرل باجوہ کی ملاقات واٹس ایپ پر بات ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت اچھے دوست ہیں ان کے. تو آپ نے بھی کہا تھا کہ جناب عدم اعتماد میں جناب جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے. تو اس پر جناب خواجہ آصف صاحب نے بالکل کہا کہ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں اور بالکل جناب انہوں نے عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیا ہے. تو یہ تو تھی جناب. اور باقی اس کے بارے میں امریکی رپورٹ آئی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی, اس کے بارے میں بالکل مختلف جو رپورٹر وہ اپنی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں اور مختلف جو صحافی برادری جرنلسٹ ہیں وہ اپنے اپنے جناب انالیسز دے رہے ہیں اس کے بارے میں کہ انسان پاکستان کے اندر جناب جس طرح رپورٹ میں لکھا گیا ہے, یہ میں اپنی زبان نہیں کہہ رہا, رپورٹ کے اندر جو لکھا گیا ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں امریکہ کی جو رپورٹ 2023 کی مکمل سال کی پیش کی گئی ہے اس میں جناب 9 مئی کے کچھ واقعات انہوں کا ذکر کیا گیا, کچھ صحافیوں کا, کچھ جو جناب ہمارے پولیٹیشین کے ورکر ہیں ان کو جناب قید کیا گیا. اور تو اس حوالے سے میں کچھ ان کے رپورٹ سامنے آئے ہیں. تو نیکسٹ آنے والے ولاگ کے اندر جناب کچھ مزید ہم اپڈیٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن اس کے برعکس جو جناب ہم نے غزہ کے صورتحال تھے اس کے بارے میں آج گفتگو ہم نے نہیں کی کیونکہ ہم مکمل ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں. اس رپورٹ کے اندر ہم مکمل انالیسز دیں گے, وہ انشاءاللہ شاید اگلا ولاگ اس کے بارے میں ہم ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں.